اس کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بات کرنے کا حق نہیں ہے. کتنے سارے جرنلسٹ جو ہے جیلوں میں ہیں. صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ سامنے لاتے ہیں. موب لنچنگ ہم دیکھ رہے ہیں, کالے قوانین دیکھ رہے ہیں, مائنارٹیز کے ساتھ زیادتی چیز لگائے, کوئی حجاب کرے, کوئی کم کپڑے پہنے. آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کی مرضی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو روکتے ہو حجاب کرنے سے, یا جو انسان کے جی میں وہ آداب ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں KDV نیوز اور میں ہوں سجاد چوپان. چلیے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں روپ بٹ جو کہ PDP کے سینئر لیڈر ہیں. ان سے بات کریں گے جس طریقے سے مرکزی سرکار نے بہت سارے دعوے کیے تھے کہ آرٹیکل 370 اور 35 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں جو ہے ترقی دیکھنے کو ملے گی. کیا کچھ وہ ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر آپ کا بہت بہت ویلکم ہمارے چینل میں. سر جس طریقے سے مرکزی سرکار آئے روز بہت سارے دعوے کرتی ہے کہ جموں کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے, کیا کچھ آپ کو لگ رہا ہے ترقی ہو رہی ہے؟ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. ترقی کتنی ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہاں سب سے زیادہ بے روزگار لوگ ہیں, ہمارے بچے بے روزگار ہیں, اور جو جابس یہاں جاب اپرچونٹیز ہے وہ باہر سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. ہماری جاب سیلز پہ ہے, ہماری زمینیں سیلز پہ ہیں, ہماری ریسورسز سیلز پہ ہے. ہمارا جو سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک ہمارا ایک یہ پانی تھا یہاں, اسے بھی لے کر باہر جو ہے ہمارے جو الیکٹرسٹی ہے اسے باہر لے کر ہم سے جو ہے وہ بھی چھینی جا رہی ہے. اس پہ کوئی رائلٹی ہمیں نہیں مل رہی ہے. تو یہاں کون سی ترقی ہو رہی ہے یہ گراؤنڈ پہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں اگر گراؤنڈ پہ کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہمارے بچے روزمرہ دن میں ہم کہیں نہ کہیں خون گرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں. جاب اپرچونٹیز کہیں نہیں ہے. یہاں زمینیں سیل پہ ہے. یہاں پریس کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بات کرنے کا حق نہیں ہے. کتنے سارے جرنلسٹ جو ہے جیلوں میں ہیں. صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ سامنے لاتے ہیں, اور یہاں پر ہر طرح جو ہمارے بیسک حقوق ہے وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں. یہ 35A 370 یہ آئینی اور قانونی ہمارا حق تھا, اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہم سے چھینا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں موب لنچنگ ہم دیکھ رہے ہیں, کالے قوانین دیکھ رہے ہیں, مائنارٹیز کے ساتھ زیادتیاں دیکھ رہے ہیں. تو کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر جموں کشمیر میں حالات ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کو جو کور ایشو ہے مسئلہ کشمیر, اسے ایڈریس کرنا ہوگا. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب سے بات کر کے مسئلہ کشمیر پہ پیش رفت ہونی چاہیے. یہ خون خرابہ رک سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پچھلے 70 سالوں سے بارڈرز پہ شیلنگ ہوتی ہے, ہمارے بھائی مر رہے ہیں, ہماری بہنیں بے عزت ہو رہی ہے, ہماری مائیں بے عزت ہو رہی ہے, انسیف سب ہے, کسی چیز کی سیکیورٹی نہیں ہے یہاں پر. اور ہمارے جابس دیکھیے آپ سیکٹریٹ میں, اس اسٹیٹ میں مسلم میجارٹی اسٹیٹ میں, آپ سیکٹریٹ میں دیکھو میجارٹی آف آفیسرز کہاں سے ہیں. آپ پولیس میں دیکھیے میجارٹی آف آفیسرز باہر سے آ رہے ہیں. آپ دیکھیے یہاں جوڈیشلی میں میجارٹی آف ججز باہر سے ہے. تو کون سا انصاف جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا جموں کو آج ملا؟ اگر 370-35 سے ختم ہوا تو کیا ملا؟ جموں کے بچے جو انمپلائمنٹ, جموں کا بزنس ختم. تو کیا کس کے ساتھ یہ انصاف کر رہے ہیں؟ سر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پہلے PDP نے ان کے ساتھ ہاتھ جڑا, کہیں نہ کہیں اس آرٹیکل ٹوٹنے میں جموں کشمیر کی پارٹیوں کا بھی ہاتھ ہے. دیکھیے ہمارا ایک صاف موقف تھا کہ ہمارا ڈے 1 سے یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. مودی صاحب کو پورے انڈیا نے مینڈیٹ دیا تھا. ہمارا یہ ماننا تھا کہ نیشنلسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کور ایشوز کو ایڈریس کر کے پیس پریویل کرتا ہے, اور پیس پریویل ہونے سے ترقی اس خطے میں آتی ہے. اور جب تک پیس پریویل نہیں ہوتا ہے ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا, کوئی چانس نہیں ہوتا ہے. اور ہم اس چیز پہ چل رہے تھے کہ جو واجپئی جی نے پاکستان سے بات کری تھی, مسئلہ کشمیر پہ پیش رفت ہوئی تھی, حریت کانفرنس سے بات ہوئی تھی, اور وہاں کے جو لوکل جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا. جیلوں سے لوگوں کو چھوڑا گیا تھا, پولیٹیکل پرزنرز کو. ایک ماحول تھا, ہم نے دیکھا ٹریڈ ہوتے ہوئے, ہم نے دیکھا آر پار تجارت
ہم نے دیکھا مسئلہ کشمیر پہ اس کے باوجود کہ یہ جنگ ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی واجپئی جی نے جو ہے لاہور جا کر پاکستان سے بات کی تھی، اس خطے میں امن آیا تھا، یہ خطہ ترقی کی طرف گامزد ہوا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر واقعی اس ملک کو آگے چلانا ہے، اس ملک کو سپر پاور بنانا ہے، اس ملک کو واقعی جو ہے اکانومی کا ہب بنانا ہے، تو ضرورت ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایشوز نیبرز کے ساتھ ہے وہ ایڈریس ہو کے اس خطے میں امن آ سکتا ہے، امن آنے سے ترقی ہوتی ہے۔ وہی ڈیلیمیٹیشن کا دوسرا جو ڈرافٹ ہے، آپ کیا کچھ متفق ہے اس کو لے کر؟ دیکھیے، ڈیلیمیٹیشن کا جو ڈرافٹ ہے، ان کی بالکل ان کا ایجنڈا ہے کہ یہاں جو ہے ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے، مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو مائنارٹی میں تبدیل کیا جائے۔ وہ یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ پولیٹیکل ڈیموگرافی کو پہلے چینج کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی جو ہے سنسیئرٹی نہیں ہے، یہ حق پہ مبنی نہیں ہے، یہ نارمز پہ مبنی نہیں ہے، یہ قانونی اور آئینی جو ہے بالکل غلط ہے، اللیگل ہے۔ وہیں حجاب کو لے کر بات کی جائے تو پورے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ اگر باقی ریاستوں میں بھی لگاتار احتجاج ہو رہا ہے، اس پہ آپ کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے حجاب کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارا آئین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو جس کی مرضی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز لگائے، کوئی حجاب کرے، کوئی کم کپڑے پہنے، آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کی مرضی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو روکتے ہو حجاب کرنے سے، یا جو انسان کے جی میں ہے وہ کھا سکتا ہے، جو جی میں آئے، ہمارا آئین اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چیز کو روکتے ہیں تو آپ آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں، مذہب میں انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ مذہب کی مداخلت، کوئی بھی جو گاڈ فیئرنگ انسان ہوتا ہے، جو فیتھ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ ٹچ کرتے ہیں، اس کے معنی کہ آپ وائلنس کو دعوت دیتے ہیں، آپ بغاوت کو دعوت دیتے ہیں۔ اور تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں سب کو ایکویلٹی کی بنیاد پہ رہنا چاہیے۔ کسی فیتھ کو ہمیں جو ہے کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ کریں اور اس کے جذبات جو ہے مجروح ہو ہماری کسی بھی ایکشن سے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور سراپا احتجاج ہے اس پہ۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب ملیٹنسی تھی 90s میں، یہاں جموں کشمیر میں مندر بھی کھلے، یہاں گردوارے بھی چلتے رہے، یہاں چرچ بھی کبھی بند نہیں ہوئے۔ مگر افسوس اور المیہ یہ ہے کہ آج ہماری جامعہ مسجد جو جموں کشمیر کی ہے، پچھلے 2 سالوں سے بند ہے۔ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، ہم اس پہ سراپا احتجاج ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی مداخلت ہے، اسے جلد سے جلد کھلنا چاہیے، کیونکہ آپ کسی کی فیتھ کو جو ہے ٹھیس پہنچا رہے ہو اور اس کے ریپرکشنز ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس جو پورے انڈیا میں جو یہاں ہمارا آئین اور قانون ہمیں اس چیز کا حق دیتا ہے کہ ہم بالکل اپنے رسومات، جو ہمارے مذہبی رسومات ہیں، وہ ہم بالکل وداؤٹ کسی فیئر، کاسٹ اینڈ کلر جو ہے پورا کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ جتنے بھی یہاں تھنک ٹینکس ہیں، انٹلیکچوئلز ہے، اگر اس ملک کو آگے ہمیں لینا ہے، اس ملک کو جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توڑنے کی سازشیں ہیں۔ اگر آپ صرف ووٹ کی بنیاد پہ ووٹ کو لینے کے لیے پولرائز کرتے ہو، مگر اس کے ریئیکشنز بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کہ صرف پارٹی کے فائدے کے لیے، ووٹ کے فائدے کے لیے آپ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نادانی ہے اور یہ ڈیزاسٹرس ہے۔ وہیں اگرچہ آنے والے وقت میں جو ہے اسمبلی کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو کیا کچھ لگ رہا ہے کہ پی ڈی پی کہاں پہ، اور بی جے پی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے 50 کے پار ہوں گے، کیا کچھ؟ دیکھیے، الیکشن ہماری پریارٹی نہیں ہے۔ ہماری پریارٹی اگر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پیس پریویل ہو، اس میں پریارٹی مسئلہ کشمیر کی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، یہاں اس خطے میں خون خرابہ رکنا چاہیے۔
ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، انہیں محفوظ کرنا ہماری پریارٹی ہے. ہماری پریارٹی ہے کہ اس خطے میں جو ہے ہماری ماں بہنیں انسیف ہے، انہیں وہ انسیف ہے، ہمارے گھر جائیدادیں انسیف ہے. وہ سیف تب ہو سکتی ہے جب یہاں کا کور ایشو مسئلہ کشمیر حل ہو. دوسری بات 370-35A کے لیے ہم رجسٹ کریں گے، ہم رجسٹ کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل سٹرگل کریں گے. وہ پریارٹیز ہے. الیکشن آتے جاتے ہیں، وہ ایک پالیسی میٹر ہے کہ کب کیا کرنا ہے، وہ پارٹی پریزیڈنٹ کا یہ ہے ڈومین ہے، وہ اس پہ کیا فیصلہ لے گی وہ تب دیکھا جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جو قیمتی وقت. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے روپ بٹ جو کہ PDP کے سینئر لیڈر ہیں. ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ مرکزی سرکار نے بہت سارے جو ہے جھوٹے وعدے کیے جموں کشمیر کو لے کر. ان کا صاف طور سے یہ بھی کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے لیے PDP لڑائی لڑتی رہے گی. KDV نیوز کے لیے جموں سے میں سجاد چوپان.